الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ فَهُوَ عَيْبٌ۔ ہر وہ چیز جو تاجروں کے عرف میں ثمن کے نقصان کو ثابت کرے وہ عیب ہے۔ عزیز طلباء، اس متن کے تحت کل 3 بحثیں ذکر کرنی ہیں۔ بحث اول تعریف عیب، عیب کی تعریف، عیب کا ڈیفینیشن۔ دوسری بحث قیمت کی کمی سے کون سی قیمت مراد ہے۔ بحث ثالث شرائط عیب۔ تعریف عیب کے سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے متن میں عیب کی حقیقت کے جاننے کا ایک زبردست ضابطہ بیان کیا ہے، یعنی وہ کون سی کمی ہے جس کو عیب کہا جائے اور مشتری کو اس پر خیار عیب حاصل ہو۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتلا رہے ہیں کہ وہ چیز جو تاجروں کے عرف و عادت کے اعتبار سے قیمت میں معمولی یا غیر معمولی کمی کر دے وہ عیب ہے، اور اس کی وجہ سے مشتری کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ ہر قسم کی کمی و نقصان پر خیار حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص 100 انڈے خریدے اور اس میں 1 یا 2 انڈے خراب نکل جائیں تو اس کی وجہ سے مشتری کو معاملہ ختم کرنے اور خریدی ہوئی چیز کو خیار عیب کے نتیجے میں واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ 100 انڈوں میں سے 1 یا 2 عدد انڈوں کا خراب نکل جانا عرفاً قابل التفات نہیں سمجھا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیز جو تاجروں کے عرف و عادت کے اعتبار سے عیب سمجھی جائے اور وہ مبیع کی قیمت میں کمی کر دے، صرف وہی عیب مانی جائے گی، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو عیب شمار نہیں کیا جائے گا۔ بحث ثانی، قیمت کی کمی سے کون سی قیمت مراد ہے۔ عیب کی تعریف ڈیفینیشن میں یہ جو کہا گیا کہ وہ قیمت کی کمی کا سبب ہو، یعنی عیب اس کو کہتے ہیں جو مبیع کی قیمت کو کم کر دے، تو قیمت سے مراد یہاں بازاری قیمت یعنی مارکیٹ پرائز ہے۔ وہ قیمت یہاں مراد نہیں ہے جس پر مشتری نے مبیع کو خریدا ہے۔ مثلا ایک شخص نے 100 روپے کی مالیت کی چیز 50 روپے میں خرید لی اور اس میں ایسا کوئی عیب ظاہر ہو جائے جس سے اس چیز کی قیمت 20 روپے کم ہو جائے، تو اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو عیب کے پائے جانے کے باوجود یہ معاملہ مشتری کے حق میں فائدہ مند ہے، اور وہ اس طرح کہ 80 روپے کی چیز 50 روپے میں مل رہی ہے، لیکن شرعی لحاظ سے اس فائدے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس چیز میں ایک ایسا عیب موجود ہے جو اس کی عام بازاری قیمت میں کمی کا سبب ہے۔ ایسی صورت میں اس عیب کے اعتبار کی وجہ یہ ہے کہ اگر مشتری اپنے استعمال ہی میں رکھے تو مشتری کا فائدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات تو امر یقینی ہے، کیونکہ عیب کے باوجود 80 روپے کی چیز 50 روپے میں مشتری کو مل رہی ہے۔ لیکن اگر اس چیز کو مشتری آگے فروخت کرنا چاہے، کسی اور کو بیچنا چاہے، تو ضروری نہیں کہ وہ بک جائے۔ اگر مشتری اس کو عیب کے لحاظ سے کم قیمت پر فروخت کرنے کے لیے پیش کرے تب بھی اس کا خریدا جانا یقینی نہیں ہے، کیونکہ عیب دار چیز بعض اوقات کم قیمت میں بھی نہیں بکتی۔ معلوم ہوا کہ قیمت کی کمی کے سلسلے میں قیمت سے مراد بازاری قیمت ہوگی، نہ کہ وہ قیمت جس پر مشتری خریدے۔
بحث ثالث شرائط عیب. عیب کی تعریف و پہچان کے بعد عزیز طلبہ اب ہم ان کے شرائط کا ذکر کرتے ہیں جو خیار عیب کے حصول کے لیے ضروری ہے. پہلی شرط وہ عیب شرعاً معتبر ہو. شرعاً معتبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیب ایسی صفت ہو جو اس چیز کی اصل فطرت و خلقت میں شامل نہ ہو. اگر کوئی چیز فطری صفت ہو تو اگرچہ اس کی وجہ سے قیمت میں کمی ہو جاتی ہو اسے عیب نہیں کہا جائے گا، اور اس کی وجہ سے مشتری کو چیز کی واپسی کا اختیار بھی حاصل نہیں ہوگا. مگر مثلاً کسی نے گندم خریدا اور وہ ادنا درجے کی گندم نکلی، جبکہ اس نے اعلیٰ درجے کی شرط نہیں لگائی تھی. مطلقاً اس نے گندم خریدا. یا بکری خریدی اور وہ دودھ نہیں دے رہی ہے، اور اس نے دودھ دینے والی بکری کی شرط نہیں لگائی تھی، مطلق بکری کو خریداری کے لیے کہا. یا اس نے گھوڑا خریدا اور وہ سست رفتار نکلا اور اس نے تیز رفتار کی شرط نہیں لگائی تھی. تو ان صورتوں میں خریدار کو خیار عیب حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صفات فطری صفات ہیں. گندم کا متوسط درجے نکلنا، بکری کا دودھ نہ دینا، گھوڑے کا سست رفتار ہونا، یہ ساری صفات یہ فطری صفات ہیں، اور فطری صفات عیب نہیں ہوا کرتی. البتہ ان صورتوں میں اگر خریدار نے معاملہ کرتے وقت ان صفات کی شرط لگا دی ہو کہ گندم اعلیٰ درجے کے ہونا چاہیے، بکری دودھ والی ہونی چاہیے، گھوڑا تیز رفتار ہونا چاہیے، تو پھر خریدار کو ان صفات کے فقدان کی صورت میں خیار حاصل ہوگا. لیکن یاد رکھیں یہ اختیار عیب کی بنا پر نہیں ہوگا، بلکہ ایک خاص صفت کی شرط لگانے کی وجہ سے ہوگا جسے فقہ کی اصطلاح میں خیار وصف مرغوب کہا جاتا ہے. اس کا تذکرہ ماقبل میں گزر چکا ہے. تو یہ پہلی شرط ہے کہ جو عیب ظاہر ہوا وہ معتبر ہو، یعنی وہ ایسی صفت ہو جو اس چیز کی اصل فطرت و خلقت میں شامل نہ ہو. اگر وہ مبی کی اصل فطرت و خلقت میں شامل ہو تو اس کی بنیاد پر خیار عیب حاصل نہیں ہوگا. دوسری شرط وہ عیب بائع کے پاس کا ہو، مشتری کے پاس پیدا نہ ہوا ہو. اگر مبی کے اندر عیب مشتری کے پاس پیدا ہوا ہو تو مشتری کے پاس پیدا شدہ عیب کی وجہ سے مشتری کو خیار عیب نہیں ملے گا. تیسری شرط مشتری کو معاملہ کرتے وقت یا اس چیز پر قبضہ کرتے وقت اس عیب کا علم نہ ہو. اگر خریدار کو اس عیب کا علم ہو اور اس کے باوجود وہ خریداری کا اقدام کرے، یا خریداری کرنے کے بعد پتہ چلے اور اس کے بعد اس مبی کو اپنے قبضے میں لے لے، تو اس صورت میں مشتری کو خیار عیب نہیں ملے گا، کیونکہ عیب کے معلوم ہونے کے باوجود خریداری کا اقدام کرنا یہ اس عیب کے ساتھ مبی کو لینے پر رضامندی ہے، اور مشتری کا عیب پر راضی رہنا یہ خیار عیب کو ساقط کر دیتا ہے. چوتھی شرط وہ عیب ایسا ہو جو مبی کی ذات میں موجود ہو. اگر وہ عیب کسی اور چیز میں موجود ہو جس کی وجہ سے اس چیز کی قیمت کم ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے خریدار کو خیار عیب نہیں ملے گا. مثلاً کسی شخص نے زمین خریدی. اب اگر زمین کے اندر کوئی عیب نہیں بلکہ وہ زمین جہاں واقع ہے وہاں کوئی وبائی امراض پھیلے ہوئے ہوں یا وہاں تک جانے کا راستہ بہت دشوار ہو، تو ان چیزوں کی وجہ سے زمین کے خریدنے والے یعنی مشتری کو خیار عیب کی بنیاد پر
معاملے کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ وبائی امراض اور راستے کا دشوار ہونا یہ ایسی صفت ہے جو مبی کی ذات کے جن کا مبی کے ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ امر خارجی ہیں، اور شرط یہ بیان کی جا رہی ہے کہ خیار عیب ملنے کے لیے وہ عیب مبی کی ذات میں موجود ہونا ضروری ہے۔ پانچویں شرط، بائیں فروخت کرتے وقت تمام عیوب و نقصانات سے براعت کی شرط نہ لگائی ہو۔ اگر اس نے تمام عیوب سے براعت کی شرط لگا لی اور اس کے باوجود مشتری نے اس مبی کو خرید لیا تو اب مبی کے اندر کسی عیب پر مطلع ہونے کی صورت میں اسے خیار عیب حاصل نہیں ہوگا۔ چھٹی شرط، وہ ایسی صفت ہو جو عام طور پر اس چیز میں نہ پائی جاتی ہو۔ اگر عام طور پر پائی جانے والی کوئی ایسی صفت مبی میں موجود ہو، مثلا گندم میں کسی حد تک کنکر کا نکلنا، تو اس کو فقہی لحاظ سے عیب نہیں کہا جائے گا، لہٰذا اس کی وجہ سے مشتری کو خیار عیب نہیں ملے گا۔ البتہ اگر مشتری نے بوقت خریداری یہ شرط لگا دی ہو کہ گندم ایسی صفت کی ہونی چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کنکر اور کوئی گندگی اس میں نہ نکلے، تو اسے خیار حاصل ہوگا، جسے خیار وصف مرغوب کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ابھی گزرا۔ ساتویں شرط، عیب بھی ایسا ہو جو خیار عیب کے نتیجے میں مبی کے لوٹائے جانے تک باقی ہو۔ اگر مبی کو لوٹانے سے پہلے وہ عیب ختم ہو جائے تو مشتری کو خیار عیب نہیں ملے گا۔ آٹھویں اور آخری شرط، مشتری کے پاس کوئی نیا عیب نہ پیدا ہوا ہو۔ اگر مشتری کے پاس بھی کوئی عیب پیدا ہو جائے تو پھر مشتری یک طرفہ طور پر اپنی مرضی سے اس چیز کو واپس نہیں کر سکتا، بلکہ مبی کی واپسی میں بائع کی رضامندی ضروری ہوگی۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، وَالْإِبَاقُ وَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ وَالسَّرِقَةُ عَيْبٌ فِي الصَّغِيرِ مَا لَمْ يَبْلُغْ فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ حَتَّى يُعَاوِدَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ۔ ترجمہ، بھاگنا اور بستر میں پیشاب کر دینا اور چوری کرنا یہ بچپن میں عیب ہے جب تک کہ بچہ بالغ نہ ہوا ہو، چنانچہ جب بچہ بالغ ہو جائے فلیس ذالک بعیب، تو یہ عیب نہیں ہے، حتی یعاودہ بعد البلوغ، یہاں تک کہ بالغ ہونے کے بعد یہ امور دوبارہ وہ کرے۔ اس عبارت کے تحت مصنف علیہ الرحمہ چند عیوب کا بیان فرما رہے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں بھاگنا، پیشاب کرنا، چوری کرنا یہ عیب ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ، چنانچہ جب بچہ بالغ ہو جائے، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ، تو فرماتے ہیں یہ عیب نہیں ہے، حَتَّى يُعَاوِدَهُ بَعْدَ الْبُلُوغ، یہاں تک کہ وہ ان امور کو دوبارہ کرے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچپن میں بھاگنا، بستر میں پیشاب کرنا اور چوری کرنا یہ اسی وقت عیب شمار ہوگا جب کہ بچہ اتنا سمجھدار ہو کہ وہ اکیلا کھا پی سکتا ہو۔ اگر وہ اتنا سمجھدار نہ ہو کہ اکیلا کھا پی نہ سکتا ہو تو اس کا بستر میں پیشاب کرنا عیب شمار نہیں ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مشتری نے بچپن میں غلام کو خرید لیا اور اس کے یہاں بالغ ہونے کے بعد یہ عیوب دوبارہ ظاہر ہوئے تو ان عیوب کی وجہ سے مشتری مبی کو واپس نہیں کر سکتا،
کیونکہ بچپن میں بھگوڑا ہونا یہ لا ابالی پن کی وجہ سے، اور بالغ ہونے کے بعد بھگوڑا ہونا یہ تکاسل سستی کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو کام سے بچانے کے لیے، اور بستر میں بچپن میں پیشاب کا ہونا یہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے، اور بالغ ہونے کے بعد بستر میں پیشاب کرنا یہ بیماری کی وجہ سے۔ اسی طرح بچپن میں چوری کرنا یہ لاپرواہی کی وجہ سے، اور بالغ ہونے کے بعد فطری گندگی کی وجہ سے، تو دونوں کے مابین یہ فرق ہوا۔ لہٰذا اگر بچپن کے زمانے میں یہ چیزیں پائی جائیں اور مشتری نے بچپن ہی میں خرید لیا، پھر بالغ ہونے کے بعد یہ تمام عیوب ظاہر ہوں، تو ان عیوب کی وجہ سے مشتری مبی کو بائع کو واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ بچپن کے زمانے میں ظاہر ہونے کی وجوہات دوسری ہیں، اور بالغ ہونے کے بعد ان عیوب کے ظاہر ہونے کی وجوہات دیگر ہیں۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں والبخر والظفر عیب فی الجاریتی، منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو باندی میں عیب ہے، ولیس ذلک بعیب فی الغلام، اور غلام میں یہ چیزیں عیب نہیں ہیں، الا ان یکون من داء، مگر یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے۔ منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو یہ باندی کے اندر عیب ہے، کیونکہ باندی کا مقصد صرف خدمت نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی بوس و کنار اور جمع بھی ہوتا ہے، اور بوس و کنار اور جمع کے لیے منہ اور بغل کی بدبو یہ عیب شمار ہوگی، کیونکہ اس سے نشاط اور چاق و چوبندگی یہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ غلام کا مقصد صرف اور صرف خدمت ہے۔ خدمت میں منہ اور بغل کی بدبو یہ مخل نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے غلام کے اندر ان امور کا پایا جانا عیب نہیں شمار ہوگا۔ ہاں اگر منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو کسی بیماری کی وجہ سے ہو تو بیماری تو خود ایک عیب ہے، لہٰذا اب اسے عیب شمار کیا جائے گا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں والزنا وولد الزنا عیب فی الجاریتی دون الغلامی، زنا اور حرامی ہونا باندی میں عیب ہے، غلام میں نہیں، کیونکہ باندی کا مقصد نسب کو چلانا ہوتا ہے۔ اب اگر باندی خود زانیہ ہوگی تو اس کے زنا کے نطفے سے بچے پیدا ہوں گے اور وہ ولد الزنا ہوں گے، نسب خراب ہو جائے گا۔ اور اگر یہ خود ولد الزنا ہوئی تو ایک ایسی عورت سے نسل چلے گی جو خراب عادت والی ہوگی، اور یہ عیب کے لیے اور یہ نسب کے لیے باعث عیب ہوگا، اس لیے باندی کے اندر یہ دونوں صفت عیب شمار کیے جائیں گے۔ غلام کا مقصد نسب کو نہیں چلانا ہوتا ہے بلکہ غلام کا مقصد محض خدمت کا لینا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ دونوں امور غلام کے اندر عیب نہیں شمار کیے جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ نے عیب کی تعریف کے تحت یہ چند عیوب گنائے ہیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے گئے۔ اسی پر ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔